آخر ہماری معیشت تنگ کیوں ہے، ہم پریشان کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اللہ رب العزت کے پاک کلام کو اٹھا کے دیکھیں، سب کچھ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے۔ 16واں پارہ ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس شخص نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا تھا اس کی معیشت بھی تنگ ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن جب وہ دربار الہی کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو دربار الہی کے اندر عرض گزار ہوگا قال ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعما، مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے، وقد کنت بصیرا، میں تو صاحب بصارت تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، کہ تم پر ہماری آیات پہنچی تھی، میرا قرآن تم پر علماء کے ذریعے پہنچا تھا اور تم نے رب ذوالجلال کے قرآن کو، رب کے پیغام کو، رب کے احکامات کو سن کے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے رب کے پیغام کو بھلا دیا تھا، آج رب ذوالجلال نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ یعنی تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، تمہاری طرف کوئی نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، ہماری معیشت کیوں تنگ ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو پس پشت رکھ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، یقیناً اسی کے اندر ہی برکتیں ہیں، اسی کے اندر ہی سارے فوائد ہیں۔